السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کو ایڈیشنل جوڈیشل ماجسٹریٹ کو دھمکیاں اب مہنگی پڑ گئی ہیں اور عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کے خلاف، اور کل سماعت رکھی گئی ہے، یعنی منگل کو سماعت ہوگی۔ تمام جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تمام ججز کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اتفاق سے فیصلہ کیا گیا ہے، اور لارجر بینچ بھی بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس 3 اس میں جج شامل کیے گئے ہیں، اور کل سماعت ہوگی۔ تو عمران خان کے خلاف اب توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان ویسے تو بہت سارے لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، افسران کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ ابھی جب جج کو دھمکی دی ہے، اور وہ بھی خاتون جج کو، تو اس کے بعد اس کا نوٹس لیا گیا ہے عدالتوں کی جانب سے۔ اعلیٰ عدالت ہے ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس فیصلے کو کا خیر مقدم کیا ہے، اور عمران خان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں اس توہین عدالت کی کارروائی کے لیے، اور کل عمران خان عدالت میں جواب دہ ہوں گے بطور ملزم توہین عدالت کے۔ تو عمران خان نے یہ دھمکی دی تھی 3 دن پہلے، جب انہوں نے جلسہ کیا تھا F9 پارک میں، شہباز گل کے لیے ریلی نکالی تھی 0 پوائنٹ سے لے کے F9 پارک تک، اور وہاں پر خطاب کیا۔ جو گیدرنگ تھی، پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، ہزاروں کی تعداد میں ظاہر لوگ تھے، وہاں پہ انہوں نے ایڈیشنل جوڈیشل جو ماجسٹریٹ ہیں زیبا چودھری صاحبہ، ان کو دھمکی اس پہ عمران خان نے دی کیونکہ انہوں نے شہباز گل کا ریمانڈ دے دیا تھا، 2 دن کا پولیس کو ریمانڈ دے دیا تھا۔ اس پر انہوں نے آئی جی کو بھی دھمکی دی اسلام آباد کو، اور ڈی آئی جی کو بھی دھمکی دی کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ پہ کیس کریں گے، کیس چلائیں گے، مقدمہ دائر کریں گے۔ یہ آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو کہا، اور ان کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں، جج جو ہیں، ان کے لیے بھی کہا کہ آپ کی بھی باری آئے گی اور آپ کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ تو یہ اس طرح، اور شرم کرو، اور اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو تھانہ مرگلہ میں عمران خان کے خلاف گزشتہ روز ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی ہے، ایف آئی آر بھی دائر کر دی گئی ہے، اور جو ڈیوٹی ماجسٹریٹ ہے ان کی فریاد پر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ایف آئی آر کٹوائی ہے، کہ میں اپنے گارڈز اور گن مین جو تھے ان کے ہمراہ F9 پارک میں موجود تھا، عمران خان کے جلسے میں ڈیوٹی پر موجود تھا، اور عمران خان نے تقریر کی، اور تقریر میں 9:15 پہ انہوں نے افسران کو دھمکیاں دی، اور ایک خاتون جج صاحبہ کو بھی دھمکی دی ہے، اور ان کا دھمکیاں اور یہ الفاظ ہیں، ان کا جو اسکرپٹ ہے عمران خان کا، تقاریر کے جو جملے ہیں تقریر کے، وہ بھی اس میں ایف آئی آر میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور یہ لکھا گیا ہے کہ جی عمران خان کا یہ دھمکیاں دینے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ شہباز گل کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جو تفتیش چل رہی ہے، اس پر اثر انداز ہو سکے عمران خان، اور یہ افسران خوفزدہ ہوں، ڈر جائیں، ججز ڈر جائیں، افسران بھی ڈر جائیں، ججز ڈر سے، عمران خان کے اس دھمکی کے ڈر کی وجہ سے شہباز گل کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ پولیس کو نہ دیں، اور عمران خان کے شہباز گل کے فیور میں جائز ناجائز جو ہے فیصلہ دیں۔ اور اس کے علاوہ پولیس کو بھی ڈرانے کا مطلب یہی ہے کہ پولیس تفتیش میں صحیح جو ہے وہ تفتیش نہ کرے اور فیور دے شہباز گل کو۔ تو ان کو ڈرانے کا مطلب یہ ہے افسران کو، اور دھمکانے کا مطلب یہ ہے۔ یہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ اور گزشتہ رات عمران خان کی گرفتاری کی بھی باتیں ہوتی رہیں، اسلام آباد میں گردش کرتی رہیں، مجھے بھی فون آئے بہت سارے لوگوں کے۔ میں نے کل ہی پروگرام کیا تھا، میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ میری
جو اپنی جو جو انفارمیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو ایک تجزیہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو میری چھٹی حص کہہ رہی ہے یا سیاسی جو بصیرت کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان گرفتار ضرور ہوں گے۔ اب عمران خان کو چھوٹ دی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ یہ مزید بلنڈر کریں اور مزید کچھ ایسے بیانات دیں، ایسے اقدامات کریں جو ان کے خلاف چارج شیٹ، ایک اسٹرانگ قسم کی چارج شیٹ بن سکے۔ ججز کو دھمکانا، افسران کو دھمکانا، یہ عمران خان کی، افسران کو تو پہلے بھی روایت رہی ہے، لیکن اب جب ججز کو دھمکانا شروع کیا ہے تو ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ اور اعلیٰ عدالت، ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اعلیٰ عدالت ہے، تو اعلیٰ عدالت نے نوٹس لیا ہے، جس کو وکلاء برادری نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، حمایت کی ہے، مکمل طور پر اس کی حمایت کی ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت ہونی چاہیے۔ تو کل میں نے جب عمران خان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھیں گزشتہ رات، مجھے بھی دوستوں نے فون کیا کہ عمران خان گرفتار ہو گئے۔ میں کیونکہ ٹی وی پہ نہیں تھا، ٹی وی سے باہر تھا، ظاہر ہے چیزیں تو میرے پاس بھی اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، لیکن میں واٹس ایپ بھی چیک نہیں کر پایا تھا، ٹی وی سے بھی باہر تھا۔ تو مجھے دوستوں نے فون کیا کہ عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں، بنی گالہ کی بتیاں بند کر دی گئی ہیں، لائٹیں آف کر دی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار مجھے نہیں پتہ، میں چیک کر لیتا ہوں۔ میں نے پھر 1 منٹ میں چیک کر لیا تو عمران خان کے لیے پتہ چلا کہ گرفتار ہوئے بھی نہیں ہیں اور آج رات ہوں گے بھی نہیں، یعنی گزشتہ رات کی بات بتا رہا ہوں میں۔ لیکن اب عمران خان کی گرفتاری لگ رہا ہے کہ قریب ہے، کیونکہ کل عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور عدالت اس طرح تو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ یہ ججز کا معاملہ آ گیا ہے۔ جب اگر ایڈیشنل جوڈیشل ماجسٹریٹ کو عمران خان دھمکا سکتے ہیں تو کسی بھی اور جج کو بھی دھمکا سکتے ہیں، تو جج ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کو دھمکانا تو یہ پھر اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو بھی دھمکا سکتے ہیں نام لے کر۔ پہلے بھی دھمکاتے رہے ہیں، پہلے بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں، الزام تراشی کرتے رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں عدالتوں کے فیصلوں پر، لیکن کسی جج کا نام لے کر عمران خان نے پہلی دفعہ دھمکی دی ہے جو عمران خان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اب عمران خان کو پھر کل جب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہوگی تو کل پھر ان کے خلاف، یعنی منگل کو ان کے خلاف وفاقی کابینہ میں بھی معاملہ زیر بحث ہو رہا ہوگا، اور وفاقی کابینہ ان کی گرفتاری پہ مشاورت کرے گی۔ اتحادی جتنے بھی ہیں، ظاہر ہے حکومت چاہتی ہے کہ اتحادیوں کو اعتماد ملے، اتحادیوں سے مشاورت کریں، اور عمران خان کو، کیونکہ چارج شیٹ تو عمران خان کے خلاف اتنی طویل ہو چکی ہے کہ ان کی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہیں، بڑے بڑے مقدمات ہیں، اتھینٹک چیزیں ہیں عمران خان کے خلاف، کسی مزید ثبوتوں کی یا گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدالتی فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین شکنی کا عمران خان کے خلاف موجود ہے، الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کا فیصلہ موجود ہے، توشہ خانہ کے تحائف بیچنا اور وہ ڈکلیئر نہ کرنا گوشواروں میں، اثاثوں میں، یہ فیصلہ موجود ہے۔ تو عمران خان کے خلاف طویل ایک چارج شیٹ ہے، اس میں یہ دھمکانا، ڈرانا، یہ سارا سلسلہ الگ ہے۔ پاک فوج کے خلاف جو بغاوت پاک فوج کے اندر جو ڈالنے کی کوشش کی گئی، اکسانے کی کوشش کی گئی شہباز گل کی جانب سے، بظاہر تو ابھی شہباز گل ہے، تفتیش شہباز گل سے چل رہی ہے، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ہاتھ ہے اور عمران خان ان کی بیک پہ ہیں۔ عمران خان نے یہ کوئی ایسے ہی عجیب اتفاق نہیں ہوا جو شہباز گل کو ARY پہ بھیجا گیا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ عجیب اتفاق نہیں ہوا، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، اور پاک فوج کے خلاف بڑی بغاوت ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاک فوج کے خلاف پھر سوشل میڈیا پر جو کمپین چلائی گئی ہے، ابھی لوگ اکاؤنٹس، یہ لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر لوگ ان کے جن کا PTI کے ساتھ تعلق ہے ان کے ہی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ فلاں PTI کے بندے کا ہے، اور اس کو جو فالو کر رہے ہیں وہ بھی PTI کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، PTI کے حامی لوگ ہیں، اور ان پر جو کمپین چل رہی ہے وہ اداروں کے خلاف چل رہی ہے، آرمی چیف کے خلاف چل رہی ہے، پاک فوج کے خلاف چل رہی ہے، ایون
شہداء تک انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ شہید سرفراز جو تھے، جنرل سرفراز شہید، ان کو ان کے حادثے کو بھی انہوں نے پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا۔ تو اب ظاہر ہے اداروں کے جب گلے پڑیں گے تو پھر تو عمران خان کو ظاہر ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان اب آپ کو ادارے نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح کا آپ کا رویہ اور ریڈ لائن آپ کراس کر چکے ہیں، جس طرح کی دھمکیاں آپ دے رہے ہیں، جس طرح بلیک میل کرنا شروع کیا ہوا ہے اداروں کو، اور وہ بھی پاک فوج جیسے ادارے کو، طاقتور ادارے کو، اور وہ بھی ججز کو آپ دھمکیاں دیں گے، بیوروکریٹس کو، اعلیٰ سطح کے بیوروکریٹس، آئی جی، ڈی آئی جی، ان کو دھمکیاں دیں گے۔ سیاسی دھمکی سیاستدانوں کو، یہ تو ایک دوسرے کو سیاستدان دیتے رہتے ہیں، وہ تو ہضم ہو سکتی ہے، وہ برداشت ہو سکتی ہے، وہ درگزر ہو سکتی ہے، لیکن ججز کو دھمکانا اور افسران کو، تفتیش کرنے والے افسران کو دھمکانا، اور کیس سننے والے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیس ہے، شہباز گل کا کیس ہے، ان کا کیس سننے والے یا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ دینے والے ججز کو دھمکانا، یہ قابل برداشت نہیں ہے اداروں کے لیے۔ تو بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اس لارجر بینچ میں شامل کیے گئے ہیں، جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں، اور جسٹس بابر ستار اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور یہ لارجر بینچ جو ہے کل منگل کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی پہلی سماعت کرے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔